الحمد لله رب العالمين۔ جنید اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے والد وفات پا گئے اور میرے بھائی مولانا محمد رضوان بھی وفات پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم مکہ میں مطاف کے اندر آنے سے پہلے اگر وضو نہ رہے لیکوریا کی وجہ سے کیا کیا جائے؟ باہر سے وضو کر کے اندر آنے کا وقت بھی نہیں ملتا تو پھر باہر وضو کر کے جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھ لو۔ لیکن جن بہنوں کو لیکوریا ہے وہ پیمپر جو بچوں کو باندھتے ہیں نا وہ پیمپر باندھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے ایک تو حرم میں کوئی پلیدی نہیں ہوگی، دوسرا تمہارا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے، لیکن محرم کا روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو۔ لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان کے لیے دعا کریں کہ خدا کرے کہ وہاں اچھی حکومت آئے، بالکل اللہ اچھے لوگوں کو لائے جن کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو اور جو دین کی خدمت بھی کرنا چاہیں۔ مطاف میں جانے نہیں دیتے تو لوگ ویسے احرام باندھ دیتے ہیں فرضی۔ دیکھو جی شریعت کے معاملے میں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور کر رہے ہیں تم اپنی مجبوریاں کر رہے ہو، بس اللہ جانے۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، گھر والے سارے بیمار ہوتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ میرا بھائی شہید ہوا محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہر آدمی، عورت، مرد، بچہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں چونکہ یہ شافیہ ہے۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد جعرانہ سے احرام باندھ لے اور احرام کی نفل بھی پڑھ لے، اگر نیت بھی کر لی ہے اس کے بعد احرام کھول پہ دم ہوگی۔ میں کشمیر سے محمد اکرم عرض کر رہا ہوں، ایک آنٹی صاحبہ روزانہ آ کر ہماری دکان پر کبھی 10 کبھی 20 روپے دے جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مکہ المعظمہ یا مدینہ المنورہ یا کسی اور اسلامی اس میں خیرات کر۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم وہاں جو مدرسے ہیں نا وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کو دے دو۔ شب برات اور شب قدر میں، شب برات یا شب قدر میں قبرستان جانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد کچھ بھول جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، حفظ کرنے کے بعد قرآن کو بھلانا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لہذا تم پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، باقی نہ یاد ہو وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی معتمر حدود حرم سے باہر طائف یا مدینہ جا کے واپس مکہ مکرمہ آئے، احرام نہ باندھے دم پڑ جائے گی، یا واپس لوٹ جائے اور عمرہ کرے۔ میقات سے تجاوز کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اور حضور پاک نے کبھی میقات سے بغیر عمرے کے، بغیر احرام کے تجاوز نہیں فرمایا۔